امریکی صدر اور ڈیموکریٹک رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ناکام، امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ شدید اختلافات کے باعث اخراجات کا بل منظور نہ ہو سکا۔ معاملات طے نہ ہونے پر حکومت کے کئی شعبے بند ہو گئے۔ شٹ ڈاؤن پر سرکاری ملازمین کو بغیر تنخواہ گھر بھیج دیا جائے گا۔ ریسرچ سینٹرز، ہیلتھ کیئر پروگرام، کسٹمر سروس دفاتر اور کئی ایجنسیاں بند۔ فوج اور ایمرجنسی سروسز جیسے اہم ادارے کام کرتے رہیں گے۔ حکومت نے پیٹرول 4 روپے 7 پیسے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان کا غزہ میں امن فوج بھیجنے کا عندیہ۔ انڈونیشیا نے 20,000 اہلکار دینے کی پیشکش کی۔ پاکستان بھی غزہ میں امن فوج کے لیے جلد فیصلہ کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ امن منصوبے کے تحت فلسطین میں فوج تعینات ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ حماس معاہدے کی مخالفت کرے گی۔ ہمیں یقین دلایا گیا کہ حماس معاہدہ قبول کر لے گی۔ فلسطین نے 20 نکاتی پلان کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا دو ریاستی حل کا موقف دیرینہ ہے۔ پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صدر ٹرمپ کی امریکی جنرلز کے سامنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار تعریف۔ ورجینیا میں سینئر فوجی اہلکاروں سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ آئے تھے۔ فیلڈ مارشل پاکستان میں اہم شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ یہ بھی کہا جنگ ہو جاتی تو بہت برا ہوتا۔ ٹرمپ کا اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا 4 روزہ جنگ میں بھارت کے 7 جنگی طیارے گرے۔ حماس نے تجاویز نہ مانی تو اس کا بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ سعودی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امن معاہدے کی حمایت کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کے امن معاہدے کے اقدام کا خیر مقدم۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہو چکا۔ دوسری جانب قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کا کہنا ہے امریکی صدر کے منصوبے میں کئی نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ امید ہے تمام فریق منصوبے کو تعمیری طور پر دیکھیں گے۔ ہم نے ملاقات کے دوران حماس کو سمجھایا کہ ہمارا بنیادی مقصد جنگ کو روکنا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان رواں سال پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد 31 دسمبر سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں تاریخیں طے کی جا رہی ہیں۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے بعد یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر UAE محمد بن زید ال نہیان سے وزیر مملکت خزانہ بلال ازرقیانی کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ۔ بلال ازرقیانی نے وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے دورے کی دعوت کا پیغام پہنچایا۔ صدر UAE کا پاکستان کے عوام کے لیے جوابی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 988 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس میں 1,66,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ انڈیکس کی 1,66,482 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,65,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے جاری۔ بروقت سروے شروع کرانے پر سیلاب متاثرین کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں سیلاب سے متاثرہ ہر فرد تک پہنچیں گے اور نقصان کا ازالہ ہوگا۔ PDMA کے مطابق سیلاب متاثرہ 27 اضلاع میں 1,314 ٹیم سرگرم عمل ہیں۔ فلڈ سروے ٹیموں نے اب تک 41,735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ 49,510 ایکڑ متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی گئی۔ 12,500 مکانات کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو تصدیق کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف ATM کارڈز جاری ہوں گے۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی۔
درجنوں گھر اور بلندوبالا عمارتیں منہدم، ہلاکتوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی، درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ وسطی ساحلی علاقوں میں باسکٹ بال میچ کے دوران ایک سپورٹس کمپلیکس گر گیا، گرجا گھروں، پلوں اور سڑکوں کو شدید نقصان۔ حکام نے سیبو میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے آج سکولز اور سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ بھارتی کپتان کو ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آ جائے، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا دو ٹوک موقف۔ محسن نقوی کی زیر صدارت دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہوا۔ رائے کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ٹرافی مانگ لی۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے جواب دیا کہ یہ آئٹم اے سی سی میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں۔ شکاگو کو پرامن بنانے کے لیے مزید فوج بھیجیں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکہ میں $17 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، 8 ماہ میں بہت سے ریکارڈ بنائے۔ جو بائیڈن کے 4 سالہ دور میں $1 ٹریلین سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی۔ امریکہ اے آئی میں چین سے آگے جا چکا۔ امریکی بچوں کو کینسر سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے گا۔ بچوں میں کینسر کی تحقیقات کے لیے ہارورڈ سے معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اے آئی کے استعمال کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کینسر کے علاج اور ریسرچ کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ کا 400 سے زائد ایرانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 120 ایرانی شہریوں کو فوری ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکہ سے ایرانیوں کو لے کر پرواز قطر کے راستے ایران پہنچے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے نکالے گئے ایرانیوں میں اکثریت غیر قانونی تارکین وطن کی ہے۔ کونگو میں سابق صدر جوزف کابیلا کو جنگی جرائم پر موت کی سزا سنا دی گئی۔ فوجی عدالت نے کابیلا کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی۔ کابیلا پر غداری، انسانیت کے خلاف جرائم، قتل، تشدد اور بغاوت کے الزامات ہیں۔ گلوبل فلوٹیلا اسرائیل سے 175 ناٹیکل میل کے فاصلے پر خطرناک زون میں داخل۔ اٹلی کی نیوی نے غزہ فلوٹیلا کی سیکیورٹی ختم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گلوبل فلوٹیلا اسرائیلی کارروائی کے خطرے میں آ گیا۔ امریکہ شٹ ڈاؤن کے دہانے پر صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک رہنماؤں میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق معاملات حل نہ ہوئے تو کئی شعبے بند ہونے کے امکانات بڑھ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے شٹ ڈاؤن کی صورت میں لاکھوں سرکاری ملازمین کو چھٹیوں پر بھیجنا پڑے گا۔ حکومت اور ڈیموکریٹک رہنماؤں میں شدید اختلافات کے باعث بجٹ منظور نہ ہو سکا۔ ریپبلکنز رہنما کو عارضی طور پر چلانا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹس ہیلتھ انشورنس سبسڈی بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ رہنما ڈیموکریٹک طاہر جاوید کے مطابق امریکی صدر ڈیموکریٹ کے مطالبات کو ماننے کو تیار نہیں۔ شٹ ڈاؤن ہونے کا بہت امکان ہے، یہ 20 روز تک چل سکتا ہے۔